ایسا شروع ہوا، اس کے پسینے چھوٹ گئے. پھر بھی 2-4 علماء نے اس کو گھیرا کہ معاملے کی تہ تک پہنچے کہ ہے کیا. کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کریں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے اخراجات ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، سب چل رہا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ ایسے کیسے چلے گا معاملہ. اب وہ خوش ہو گیا کہ چلو بھائی اس طرح سے یہ آ گئے. جیسے وہ خود قابو آیا تھا نا، سفیانی فکر یہی ہے نا، کیونکہ خود حکومت چاہتا تھا تو سمجھتا تھا کہ رسول کو بادشاہی مل گئی. کہا تھا نا فتح مکہ کی وقت کتنی بڑی شہنشاہی ہے، تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے ٹوکا تھا بدبخت یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ رسالت کی شان ہے، یہ حکومت کی شان نہیں ہے. تو وہ خوش ہو گیا، اس نے فوراً پیغام دیا پیسہ چاہیے. پھر اس نے 2-4 خاص علماء کو بٹھا کے کہ بھائی پیسہ ملے گا، تم پرواہ نہیں کرو، یہ کام کرنا ہے. مگر آئے گا کہاں سے، آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ کوئی نہیں. وہ روس کے سفارت خانے میں جو بیٹھا ہے نا سمیر، وہی تو میرا دوست ہے. وہ انہوں نے کہا ہے ہم سے کہ جتنی بھی مدد ہوگی ہم کریں گے. تب علماء نے کہا جب وہ تمہیں اتنا سچا مہدی سمجھتے تو خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بھائی جب وہ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے مہدی ہیں تو وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کے بعد پھر علماء نے فتویٰ دیا اور پھر محمد شاہ قاجار کے اوپر دباؤ پڑا کہ علماء کا اس وقت اتنا اثر تھا ایران پہ کہ اس فتنے کو نہیں دبایا گیا تو ہم خود اس کے قتل کا فتویٰ جاری کرتے. محمد شاہ قاجار تو مر گیا، لیکن ناصر الدین شاہ قاجار کو مجبوراً پھر اس کو پھانسی پر لٹکانا پڑا، جبکہ توبہ کر چکا تھا اس کے باوجود، کیونکہ اس کے حامی اتنے پھیل چکے تھے. سب علماء نے اس کی پھانسی کا فتویٰ دیا، یعنی علماء ایک ہو گئے. پوری سرزمین ایران کے علماء نے ایک ہو کر اس فتنے کو دبا دیا. اب یہ بھاگ گیا حسین علی، اس نے اپنا لقب رکھا بیہا. جیسے ہر مذہب شاگرد لے کر چلتا ہے تو باب کا خلیفہ بنا علی محمد باب کا حسین علی بیہا. تو بیہا جتنے بھی ماننے والے بعد میں بنے وہ کیا کہلائے؟ بہائی. وہاں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کہاں ملیں گے؟ جہاں جہاں سرپرستی ہے، اور جہاں بھی ہے سرپرستی کس کی ہے؟ ہمارے یہاں کراچی میں بھی سرپرستی کہاں ڈیفینس میں ہو رہی ہے ان کی، اور پورا سیٹ اپ ہے، بہت بڑا سیٹ اپ جس پہ کروڑوں روپیہ، جبکہ لوگ چل رہے ہیں. کروڑوں روپیہ کہاں سے آ رہا ہے کچھ نہیں پتا. تنخواہیں ڈالروں میں ہیں، تنخواہ ڈالروں میں دی جاتی ہے. تو اب سمجھ میں آیا آپ کی کہ اگر حق پر ہیں، سچے ہیں، تو بھئی یہ سامراج کی طرف سے سرپرستی کیوں ہو رہی ہے؟ شیلٹر کیوں دیا جا رہا ہے؟ افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، سب جگہ نہیں جی مذہبی آزادی. میری بچی اسکارف باندھے تو قیامت آ جائے. ہماری بچیاں اسکارف پہنے تو پوری آزادی ختم ہو جاتی ہے ان کی. اور یہ جتنے بھی فتنے پھیلائیں تشیع کے خلاف، اسلام کے خلاف، کوئی نہیں ان کو حق ہے اظہار رائے کی آزادی کا. ہمارے جذبات کو مجروح کیا جائے، محترم اور معصوم ہستیوں کے کارٹون شائع کیے جائیں، یہ اظہار رائے کی آزادی. اور جب ہولوکاسٹ پر بات کی جائے تو جیل میں ڈال دیا جائے. خبردار ایک لفظ ہی نہ بولنا. کیسا دکھی رکھ پہ ہاتھ رکھا اس احمدی نژاد نے ہولوکاسٹ کا مسئلہ چھیڑ کے کہ ہوا کب ہے یہ تو بتاؤ، قتل عام ثابت تو کرو کہ مارا کب گیا ان کو. تو اس پہ بات کرنا جب اظہار رائے کی آزادی نہیں آتی. کوئی صحافی یورپ میں نہ کتاب لکھ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. کیوں؟ لیکن ہمارے شاعر الہی کا مذاق اڑایا جائے، ہمیں احتجاج کریں تو نہیں. یہ اظہار رائے، یہی تو تنگ نظری ہے مسلمانوں کی. تو پھر تنگ نظری کا دور ختم ہو گیا. اب تو ہم ہولوکاسٹ میں بھی بات کریں گے کہ مارا کب یہودیوں کو، کس نے مارا، کہاں تھے اتنے بڑے سیل کے جس میں 6-6 لاکھ یہودیوں کو مارا جاتا. پورا ڈرامہ رچایا گیا. اسی لیے جنگ عظیم کے بعد سے آج تک پابندی ہے، کوئی اس قتل عام کے خلاف نہیں بول سکتا، کیونکہ ہوا نہیں. ہمارے 72 شہید ہوئے، نہ ہم بولنے سے رکے نہ دوسروں کو بولنے سے روکتے ہیں. کیوں؟ مارے گئے ہو نا، مارے گئے ہو نا تم پہ ظلم ہوا ہے، تمہارا قتل عام ہوا ہے، تو اس پہ تو زیادہ آنا چاہیے میدان میں بیٹھے. اتنے لاکھ ثابت کرو نا، پروف کرو نا. کتنے لاکھ کہاں مارے گئے؟ اس پہ تو جہاں تھوڑے سے بھی مارے گئے جرمنی میں وہ تو بہت زبردست. اور وہ جو ہولوکاسٹ جس کو تم نے لاکھوں کا نام دیا قتل عام کا، وہ کہاں ہے؟ تو جس کے مرتے ہیں وہ تو کہے گا بتاؤ، دنیا کو بتاؤ. تو ہم تو بتاتے دنیا کو، 72 کا آج تک بتاتے ہیں، اور کسی کو بھی نہیں روکتے. جس کو مرضی کہنا ہے کہو، جس کو مرضی لکھنا ہے لکھو. کیوں بھائی؟ ہم پہ ظلم ہوا ہے نا. اور تحقیق 1400 سال سے تحقیق کا دروازہ. تو یہ ہے وہ سامراجی سازشیں جو آج پل کر جوان ہو
چکی. اور یہی وہ شیعت کا شعور ہے, یہی وہ تشیع کا شعور ہے جس سے ساری دنیا میں سامراج کانپتا ہے کہ سب کو دبایا جا سکتا ہے مگر شیعوں کے شعور کو روکا نہیں جا سکتا. ہر سازش کی جڑ تک اگر دنیا میں کوئی پہنچے ہیں تو وہ اہل بیت کے غلام پہنچے ہیں. سامراجی سازشوں کو جب دنیا میں بے نقاب کیا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں نے کیا ہے, اور ہمیشہ اور کرتے رہیں گے. کیوں؟ امام کا وعدہ ہے کہ تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا, تمہاری زبان بن جاؤں گا. بولو. جیسے اللہ کی راہ میں جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی تو اللہ وہ کیا بن گیا؟ اللہ نے کہا میں تیری آنکھ بھی ہوں, میں تیری زبان بھی ہوں, میں تیرا ہاتھ بھی ہوں. ہے نا؟ کتنے لقب ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. مت گھبراؤ. یہ جو آج یہ پوری دنیا کا منظرنامہ جو آپ کے سامنے ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے صہیونی. وہ جو 200 سال پہلے سازش تیار کی گئی تھی, اس لیے بتا رہا ہوں. تو جب 200 سال پہلے وہ اتنے بدبخت اور اتنے ملعون تھے کہ دنیا اسلام میں انہوں نے 3 فتنے بوئے. اب باقی 2 کی ضرورت تو نہیں ہے بتانے کی مجھے. ایک ہی سب کانٹیننٹ میں قریب ہے آپ سے ان کا مرکز, انڈیا میں بھی ہے ان کا مرکز, ایک سرزمین حجاز میں, ایک ایران میں, ایک ہی وقت میں. یہ کیا مسئلہ ہوا کہ 3 مذہب, 3 فرقے, 3 مکتب ایک ہی وقت میں دنیا اسلام میں جب سامراج کا تسلط تھا اس نے پیدا کیا. تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کب کس مہرے کو وہ کیسے ہلاتے ہیں. لیکن عزیزو سب سے زیادہ ناکامی کہاں ہوئی؟ اسی سرزمین پہ ہوئی جہاں اہل بیت کے چاہنے والے تھے. لہذا مہدویت کا دعوے دار بعد میں باپ بنا, باپ کے بعد بہا اللہ مہدویت کا دعوے دار, اور وہی بہائی, بابی اور بہائی یہ کہلاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ ہیں جھوٹے دعوے دار. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا اور کتنے آ گئے. آپ کے بہت سارے یہاں بھی آئے, شاہی اور بے شاہی پتہ نہیں کتنے قسم کا. کوئی چاند میں نظر آتا تھا, کوئی کہیں نظر آتا تھا, کوئی کہیں نظر آتا تھا. سارے نکل لیے. نہ کوئی عدل و انصاف قائم کر سکا, نہ کچھ. ابھی اور 1-2 اور بھی ہیں, ہمارے نہیں دوسروں کے بھی ہیں. کراچی میں بھی ایک صاحب ہیں, آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ جناب ہمارے نہیں دوسروں کے, انہوں نے بھی اپنے آپ کو یہی منجی بشر مہدی دوران تفسیر یہ کی کہ ہر زمانے میں ایک مہدی ہوگا اور اس زمانے کا مہدی میں ہوں. تو ان چکروں میں نہیں آنا بھائی. لٹریچر چھاپا جا رہا ہے, شائع کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے. نہیں, انصارہ نے مہدی کے آج یہ علامت مجلس ختم کر دوں گا اشارہ کر کے یہاں پہ, کل سے بات کو آگے چلائیں گے. اب یاوران مہدی کی علامات کیا ہے؟ اب ائمہ طاہرین کی روایات کا خلاصہ آج, تفصیل کل. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر.